الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد من الله إن دعوه فأجابوا لهم وإن استغفروا فغفر الله لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں اور ہماری گنہگار زبانوں میں وہ صلاحیت نہیں کہ جس کے ذریعے سے اور جن الفاظ کو استعمال کر کے ہم اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کر سکیں اس بات پر کہ اس نے ہم سب کو اس پاک سرزمین میں حاضری کی سعادت و توفیق میسر فرمائی اور اپنے اس گھر کے دیدار کا شرف عطا کیا جس کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جس گھر میں اللہ نے ایسی کشش اور جاذبیت رکھی ہے کہ ایمان والے کا دل اس کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو، بیت اللہ سے اور کعبۃ اللہ سے اس کا ایک جذباتی اور قلبی لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، اور اس کو یہ آس ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے اس گھر کا دیدار کر سکے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ اللہ کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری کا بھی شرف بخشا۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی ہر ایمان والے کا قلبی اور جذباتی لگاؤ اور تعلق ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب اس کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا موقع میسر ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب ایمان والوں کے لیے بشارت و خوشخبری کے کلمات ذکر فرمائے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا: من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر پہ آ کے میری زیارت کرے گا تو میری جانب سے اس کی شفاعت و سفارش لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے اس لائق نہیں تھے۔ ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا۔
گناہوں کی کیسی غلاظت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ہماری زبانیں قابو میں ہیں، نہ نگاہیں قابو میں ہیں، نہ اعضاء و جوارح قابو میں ہیں۔ صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہم تھکتے نہیں، لیکن اس مالک نے کرم پر کرم فرمایا اور اپنے در پر حاضری کی سعادت بھی میسر فرمائی، اپنے حبیب کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف بھی نصیب فرمایا۔ اپنا مہمان بنا کر اللہ نے ہمیں یہاں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ حجاج کرام و معتمرین اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ میزبان ہیں اور ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ضیوف الرحمن کہا گیا ہے حجاج کرام کو۔ جس طرح میزبان کی ذمہ داری مہمانوں کے اکرام کی ہوتی ہے، وہیں مہمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میزبانی کے اور مہمانی کے آداب کو بھی بجا لانے والا۔ اللہ رب العزت والجلال نے تو کرم فرما کر ہمیں مہمان بنایا، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مہمان ہونے کا حق ادا کریں، اور کوئی ایسا عمل ہماری ذات سے صادر نہ ہو جس کے نتیجے میں اللہ کے غضب اور غصے اور ناراضگی کو ہمیں مول لینا پڑے۔ ہم سب یہاں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے اور سب کے دل میں یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، یہی امید ہے، یہی خواہش ہے کہ اللہ اپنے در کی حاضری کو اور اس فریضے کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ قبولیت سے اس کو سرفراز کر دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ قبولیت اعمال کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز اخلاص ہے، یعنی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ کسی اور کی رضا اور خوشنودی اگر پیش نظر ہوگی تو اس عمل کی روح نکل جائے گی، جان نکل جائے گی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے خالص ہو کر عبادت کرنے والے بنے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو خطاب کر کے قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل اسی اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہے، جو سارے عالم کا پالنہار ہے اور جس کی خدائی اور الوہیت میں، جس کی مالکیت میں اور جس کی قدرت میں کوئی ساجھی اور شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں پہلے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اللہ رب العزت والجلال نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر انجام دیا جائے۔ اللہ نے ہم سب کو فریضہ حج کی ادائیگی کی نیت سے یہاں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ ہمیں صرف اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی چاہیے۔ صرف اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لاحقہ لگانے کی نیت سے اگر ہم یہ ساری محنت کریں گے اور جد و جہد کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو تبھی ہمارے اعمال پر قبولیت کی مہر لگ سکتی۔ دوسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو مخلصانہ شان کے ساتھ انجام دیا گیا ہو،
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق انجام دیا گیا۔ سنت کے خلاف اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی ہم عمل کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو منکر بن جائے۔ صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول منکر کون ہوگا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا کہنا مانا، جس نے میری اطاعت و فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، وہ منکر ہو گیا، اور منکر کے لیے جنت میں داخلے کی گنجائش نہیں ہو۔ پتہ چلا کہ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص ضروری ہے وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے حج کی شکل میں عظیم الشان عبادت کو انجام دینے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع میسر کیا ہے۔ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے اور کامل اخلاص کے ساتھ اس عظیم الشان عبادت کو انجام دینے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اور قدم قدم پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ہمارا یہ پورا کا پورا عمل اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، منشا، تعلیمات و ہدایات کے مطابق گزرے۔ اس عظیم الشان عبادت کی انجام دہی کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ کل رات ہی سے آپ حضرات کے لیے منی کی جانب روانگی کا نظام مقرر کیا گیا۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، اور اس دن ایک حاجی کو حج کی نیت سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات حج تمتع ہی کرنے والے ہیں، یہاں حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر کل منی جانا ہوگا تو اس سے پہلے حج کی نیت سے احرام باندھنا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں اپنی رہائش گاہ پر اچھی طرح غسل کر کے، نہا دھو کر کے، اگر چاہیں تو اپنے جسم پر کوئی خوشبو لگا کر احرام کی چادر پہن سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس نعرے کو اور ترانے کو اپنی زبان سے ادا کر کے احرام کی نیت مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مستحب اور بہتر حضرات علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر موقع میسر ہو تو یہ احرام سے پہلے کی 2 رکعتیں حرم مکی کے اندر پڑھی جائیں اور وہیں پر احرام کی نیت کی جائے۔ اگر بآسانی یہ موقع میسر ہو تو ایسا کر لیا جائے، لیکن آج کل بھیڑ کی وجہ سے اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے، معلمین کے نظام کی وجہ سے سب کے لیے اس پر عمل ممکن نہیں ہو پاتا، اس لیے آپ زیادہ کوشش نہ کریں کہ ہم وہیں جا کر احرام کی نیت کریں، بلکہ جہاں سہولت کے ساتھ آپ احرام کی نیت کر سکتے ہوں وہیں سے آپ احرام کی نیت کریں، اور معلمین نے جو نظام طے کیا ہے اس کے مطابق آپ منی کی جانب روانہ ہو جائیں، اور یہ سوچ کر منی جائیں کہ حج کا یہ پورا کا پورا نظام
اللہ رب العزت والجلال کے مقرر کردہ نظام کے مطابق ہے۔ میرا مالک اب مجھے منی بلا رہا ہے، اس لیے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر میں منی جا رہا۔ اب تک پروانوں کی طرح حجاج کرام بیت اللہ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب حاجیوں کو حرم کو اور بیت اللہ کو چھوڑ کر منی کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو مسلمان کا کام تو اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، وہ اپنے مولا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور بیت اللہ سے دوری بناتا ہے اور منی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لطف تو اسی میں ہے کہ مالک کی مانی جائے، یہ سوچ کر منی کی طرف روانگی ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ منی کی طرف جانا ہے، اور 8 ذی الحجہ میں آپ منی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں اس دن کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، جیسا کہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ 5 نمازیں منی کے اندر پڑھنی ہیں، اور اگر آپ کل رات ہی میں چلے گئے تو کچھ اور نمازیں پڑھنے کا موقع بھی آپ کو میسر ہو جائے۔ یہ پورا کا پورا دن باجماعت نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت و دعا میں گزرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ آج کا دن تو خالی ہے، نہ رمی کرنی ہے نہ قربانی کرنی ہے، اس لیے چلو بیٹھ کر گپ شپ کر لو۔ ذرا منی کا جائزہ لے لیں کہ کہاں کہاں خیمے لگے ہیں اور کس کس طرح کی سہولیات ہیں۔ ان سب چکروں میں پڑنے کے بجائے اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرتے رہیں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس نعرے کو دیوانوں کی طرح، مجنونوں کی طرح پڑھتے رہیں۔ جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے عشق میں مبتلا رہتا ہے، دیوانگی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، اسی طرح ہم سب کو اللہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں دیوانوں کی طرح اس نعرے کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہو۔ 8 ذی الحجہ کا دن اس طریقے سے منی کے اندر گزرے گا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا قافلہ عرفہ کی جانب روانہ ہوگا، اور وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حاجی وہی کہلائے گا جو زوال کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح عرفہ میں رک گیا ہو، چند لمحوں کے لیے بھی اگر وہ وہاں رکا ہوگا تو وقوف عرفہ معتبر ہوگا اور مان لیا جائے گا۔ اگر رات ہی میں آپ کو عرفات کی طرف لے جایا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل جو وقت ہے عرفات کی طرف جانے کا وہ فجر کی نماز منی میں ادا کرنے کے بعد پھر عرفات کی جانب روانگی۔ بعض دفعہ جام کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، جو لوگ پیدل جاتے ہیں وہ سہولت و آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں بنسبت ان کے جو سواریوں سے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت و ہمت دی ہے اور ساتھیوں سے بچھڑنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، خیمے کے بھولنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، سب سے بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر کیا جائے۔ لیکن اگر مستورات اور خواتین ساتھ میں ہیں یا کچھ کمزور لوگ ساتھ میں ہیں جن کی نگرانی اور ذمہ داری آپ کو کرنی ہے تو پھر قافلے کے ساتھ ہی رہیے، آپ کو دوہرا ثواب ملے گا اگر آپ دوسروں کی معاونت اور مدد کرتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیں۔ صرف اپنی ہی فکر نہ کریں، اپنے ساتھیوں کی بھی فکر رکھیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد زوال سے پہلے کا جو وقت ہے، اگر تھکن آپ کو ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، اور زوال سے پہلے بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے اگر موقع میسر ہو نہا دھو کر تیار ہو جائیں، زوال کے بعد والے وقت
کو غروب شمس تک عبادت کے لیے خاص کرنے کے واسطے، چونکہ اصل وقوف عرفہ کا وقت یہی ہے جو زوال سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس تک برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ کو مسجد نمرہ میں جانے کا موقع ملے اور امام الحج کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ظہر و عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امامت فرمائی تو آپ نے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی تھی۔ اس لیے مسجد جانے کا اگر موقع میسر ہوگا تو یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، ان کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے اپنے خیموں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خیموں کے اندر جماعت ہو رہی ہے یا انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ یہ وقت بہت ہی الہا و زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، استغفار کرنے کا اور دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے، رحمت الہیہ جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ کے در پر ہاتھ پھیلانے والوں اور جھولی پھیلانے والوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ بیان چل رہا ہے کہ بعد میں آنا، بعد میں ویڈیو آپ کا ٹیومر دیکھ لے گا، چاہیے ٹیومر دیکھ رکھا ہم نے آپ کا، بعد میں آنا، بیان چل رہا جائیے۔ بیٹھ جائیے آپ، یہ بعد میں معلوم کر لیجئے گا، کوئی بات نہیں۔ یہ حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر خوب دعائیں مانگی جائیں۔ انسان اپنے احوال سے اچھی طرح واقف و باخبر ہے۔ ہم اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں دوسرا ہمارے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ ہر انسان اپنے کالے کرتوتوں کو یاد کر کے روئے اللہ کے در پر، اس کے جو سیاہ کارنامے ہیں، اس کے دل کی جو ظلمت و تاریکی ہے اس کا تصور کرے اور اللہ سے معافی کا طلبگار بنے۔ اللہ اپنے در کے بھکاریوں کو اور معافی مانگنے والوں کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرے، ساری امت کے لیے دعا کرے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ والدین بقید حیات ہوں تو ان کی عمر میں برکت کی دعا کرے، قرآنی دعاؤں کے ذریعے ان کو یاد کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرمائیے جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی، میرے ناز اور نخروں کو جھیلا ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ سے اس کے حق میں رحمت کا سوال کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ زوال سے لے کر غروب تک کا یہ وقت دعاؤں کے اندر گزرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے دعا کرتے کرتے طبیعت اکتا جائے تو کچھ دیر کے لیے دعا کر لیں، پھر تلاوت میں مصروف ہو جائیں، پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، درمیان میں کچھ دیر کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس نعرے کو اور ترانے کو پڑھتے رہیں، لیکن اس سلسلے کو برابر جاری رکھیں، کھڑے ہو کر دعا کریں، بیٹھ کر دعا کریں، جس طرح اللہ توفیق دیں اللہ سے مانگے اور سوال کریں۔ ایک حاجی جتنا رو رو کر، جتنی آہوزاری کے ساتھ، جتنا بلبلا کر اس دن دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں اتنی ہی مقبول ہوں گی اور اسے قلبی طور پر اطمینان نصیب ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوئی ہے
اور اس کی مرادوں اور تمناؤں کو پورا کیا جا رہا ہے، آرزوؤں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقوف عرفہ کے عمل کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج کل تو موبائل سب کے پاس ہیں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ الحزب الاعظم یہ دعاؤں کی بہت معتبر کتاب ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بہت سی دعاؤں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ مناجات مقبول کے نام سے بھی کتاب ہے، آپ موبائل کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دعاؤں کی یہ کتابیں خود بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو دعا دل کے اندر ہو اس کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ اللہ تو دل کے حالات سے بھی واقف ہیں اور نیتوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر وقوف عرفہ کی توفیق مرحمت فرمائیں اور اس مرحلے کو اور وقت کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سورج ڈوب جائے گا عرفہ میں، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ حجاج کو یہ تاکید کر دی گئی کہ آپ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ عرفات اور مزدلفہ میں تقریباً 3 کلومیٹر کے قریب کا فصل ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی حجاج کرام کو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، چاہے 12 بج جائیں 1 بج جائے، لیکن حکم یہی ہے کہ راستے میں نماز مغرب نہیں پڑھی جائے گی۔ اس دن مغرب کی نماز قضائی نہیں ہوگی، مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی۔ ان 2 مواقع کے علاوہ کسی اور وقت میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں کے لیے ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ جس نماز کا جو وقت ہے اسے اسی وقت میں ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے حکم سے 2 نمازوں کو یکجا کیا جائے گا۔ ایک موقع عرفہ کا ہے جہاں جمع تقدیم ہوگی، یعنی ظہر و عصر دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے اگر امام الحج کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور دوسرا موقع مزدلفہ کا ہے جہاں مغرب و عشاء ان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو مزدلفہ کی رات ہے یہ بڑی برکتوں اور عظمتوں والی رات ہے۔ مزدلفہ میں آپ کے لیے خیمے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ مزدلفہ تو پہاڑیاں ہیں، ایک کھلا ہوا میدان ہے، وہاں ایک چادر بھی آپ کو معلم کی طرف سے نہیں ملے گی۔ وہاں تو بس اسی طرح پہاڑیوں پر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ حجاج کرام مزدلفہ پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ میٹھی نیند سو بھی جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ مزدلفہ کی اس مبارک رات کو بھی ہم عبادت میں اور ذکر و اذکار میں گزاریں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر سے زیادہ فضیلت اس رات کی ہے جو مزدلفہ میں حجاج کرام کو نصیب ہوتی ہے۔ نہ جانے زندگی میں دوبارہ اللہ وہ رات میسر فرمائے نہ فرمائے، ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ بھی پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے۔ موت اور زندگی کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک ایک لمحے کو میرے بھائیوں غنیمت جاننا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ منی ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، اس میں ضرورت کے بقدر ہی کھانے پینے کا نظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے مسائل بھی وہاں بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ خاص طور سے مزدلفہ میں تو بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی۔ اگر آدمی ہلکے پیٹ ہوگا
تو بہت آسانی کے ساتھ وہ ان مراحل کو گزار لے گا اور پار کر لے گا، اور اگر وہ خوب پیٹ بھر کے چلے گا تو پھر اس کو جگہ جگہ زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم تو حج کے لیے نکلے ہیں، قربانی کے ارادے سے جائیں، اپنے آپ کو اور اپنے پیٹ کو ہلکا رکھ کے جب یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ بہت سہولت اور عافیت ہمیں میسر ہوگی اور نصیب ہوگی۔ تو مزدلفہ کی یہ رات بڑی برکتوں اور عظمتوں والی رات ہے۔ اگر زیادہ تھکن ہو گئی ہے تو مغرب و عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا جائے، سستا لیا جائے، پھر آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نیت سے کچھ نوافل ادا کر لی جائیں، فجر کی نماز پڑھی جائے۔ اب نماز فجر کے بعد سے طلوع شمس تک کا جو درمیانی وقت ہے یہی اصل وقت ہے وقوف مزدلفہ کا۔ اصل وقت رات کا نہیں ہے، اصل وقت یہی ہے وقوف مزدلفہ کا، جو فجر کی نماز کے بعد سے اور طلوع شمس کے درمیان ہے۔ اس لیے اس وقت کو بھی خاص طور پر عبادت و اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ 9 ذی الحجہ عرفات میں ہو جائے گی اور 10 ذی الحجہ کی صبح مزدلفہ کے اندر ہوگی، اور پھر مزدلفہ سے منی کی جانب روانگی ہوگی۔ یہ جو 10 ذی الحجہ ہے یعنی حج کا تیسرا دن، یہ کاموں کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس دن میں حجاج کرام کو بڑی مشغولیات رہیں گی، اس لیے کہ مزدلفہ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، جو آخری جمرہ پڑے گا۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے منی کی طرف جائیں گے تو پہلا جمرہ جو پڑتا ہے وہی جمرہ عقبہ ہے، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ ہے، اس کے بعد جمرہ اولیٰ ہے، اور جب آپ مزدلفہ سے منی کی طرف آئیں گے تو پہلا جمرہ جو پڑے گا اسے جمرہ اولیٰ کہیں گے، دوسرا جمرہ وسطیٰ ہوگا اور تیسرا ہوگا جمرہ عقبہ۔ 10 ذی الحجہ میں جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ یہ کنکریاں مزدلفہ سے لے لی جائیں، تینوں دن کے لیے کنکریاں وہاں سے اکٹھا کر کے ایک تھیلی کے اندر بھر لی جائیں۔ کنکری مارنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کو اور شہادت کی انگلی کو استعمال کیا جائے، انگوٹھے کے ناخون پر کنکری رکھی جائے اور شہادت کی انگلی اس طرح پھینکا جائے۔ اگر اس طرح موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ میں اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو جس طرح موقع ملے کنکری مار دینی چاہیے۔ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ زوال سے پہلے رمی سے فارغ ہو جائیں، لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہے تو زوال کے بعد بھی رمی کی جا سکتی ہے، غروب شمس تک رمی کر لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، مباح ہے۔ غروب شمس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا مکروہ ہے، صبح صادق تک، وقت صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن سورج ڈوبنے سے صبح صادق تک کا جو وقت ہے یہ وقت مکروہ ہے۔ البتہ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو، کمزور لوگ ہوں، خواتین ہوں جن کے لیے زوال کے بعد بھی رمی کرنے میں دقت و پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ اگر رات میں بھی رمی کریں گے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 24 گھنٹے جمرہ عقبہ کی رمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ مزدلفہ سے نکلیں گے تو ڈائریکٹ جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے ہی افضل ہے۔ زوال سے غروب کے درمیان کا وقت مباح ہے، اور غروب سے صبح صادق کے درمیان کا وقت مکروہ ہے، لیکن اگر زحمہ اور بھیڑ زیادہ ہو تو اس میں بھی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کام تو یہ ہے 10 تاریخ میں۔ پھر دوسرا کام ہے قربانی۔ جو متمتع ہیں ان کو قربانی کرنی ہوگی دم شکر کے طور پر، اور قربانی کے بعد پھر تیسرا کام ہے حلق۔ ان تینوں میں ترتیب ہونی چاہیے، اگر ان میں ترتیب میں الٹ پھیر ہو جائے گی تو دم واجب ہو جائے گا۔ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی ہو، اس کے بعد قربانی ہو، اس کے بعد حلق ہو۔ اگر کسی نے رمی کے بعد سر منڈا لیا اور قربانی بعد میں ہوئی تو ایک اور دم اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔
یا کسی نے رمی سے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں رمی کی تو بھی اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ تینوں اعمال ہونے چاہیے، نمبر 1 رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق۔ پھر طواف زیارت ہے۔ جب آپ نے حلق کرا لیا تو اب آپ احرام کی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس طواف زیارت سے پہلے شوہر و بیوی کے درمیانی جو تعلقات ہیں ان کو قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت طواف زیارت کے بعد ہی ہوگی۔ طواف زیارت بہتر یہ ہے کہ 10 تاریخی میں مکمل کر لیا جائے، رات میں مکمل کر لیا جائے، بھیڑ زیادہ ہے تو 11 میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 12 کی غروب شمس سے پہلے طواف زیارت ہو جانا چاہیے۔ اگر 12 ذی الحجہ کی غروب شمس تک طواف زیارت نہ کیا گیا تو تاخیر کی وجہ سے دم لازم ہو جائے گا۔ البتہ جو خواتین شرعی مجبوریوں کی وجہ سے طواف نہیں کر پا رہی ہیں، وہ پاک نہیں ہیں، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو طواف زیارت کر لیں، ان کو اس تاخیر کی وجہ سے دم نہیں دینا پڑے گا۔ اس طواف زیارت کے ساتھ سعی کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو اگلا دن ہے مینا کا، جس کو آپ چوتھا دن کہیں گے، اس دن میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اور رمی کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد سے۔ پہلے دن رمی کا وقت صبح سے شروع ہو گیا تھا اور زوال تک رمی کرنا افضل تھا، لیکن دوسرے دن رمی کا وقت ہی شروع ہوگا زوال کے بعد سے غروب تک، یہ افضل وقت ہوگا۔ اور اگر بھیڑ زیادہ ہے اور پریشانی ہو رہی ہے تو غروب کے بعد بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ اس میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہوگی، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، اس کا خاص طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، پہلے جمرے کی رمی کے بعد ذرا کنارے ہٹ کر جہاں چھیڑ ہو قبلہ رو ہو کر خوب دعا کی جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح دوسرے جمرے کی رمی کے بعد تھوڑا کنارے ہٹ کر قبلہ رو ہو کر یہاں بھی خوب دعا کی جائے، کیونکہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمرہ عقبہ جو آخری جمرہ ہے، اس کی رمی کے بعد پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ عام طور پر حجاج کرام اس موقع پر دعا کا اہتمام نہیں کرتے، آپ کو موقع ملے بسہولت و آسانی تو اس موقع پر دعا کا اہتمام کیجیے گا۔ اور تاریخ کا تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ یہ جو 3 جمرات ہیں یہ یاد دلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی واقعے کی، جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے کے لیے مینا کی قربان گاہ کی طرف لائے تو شیطان آڑے آیا اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ شیطان کی سازش کو بھانپ گئے اور 7 کنکریاں اس کو ماری، وہ ذلیل ہو کر وہیں دفن ہو گیا۔ یہ جو جمرہ عقبہ ہے، بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، وہ پہلی جگہ ہے۔ پھر شیطان کے تو انگنت چیلے چپاٹے ہیں، آگے پھر آئے، روکنے کی کوشش کی، حضرت نے دوبارہ 7 کنکریاں ماری تو وہ بھی دفن ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر کنکریاں ماری، وہ بھی دفن ہو گیا۔ تو یہ جو 3 جمرات ہیں یہ شیطان کی ذلت کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کنکری مارتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے اور جو قابل تعریف ہے، میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں رغما للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے، ورضا للرحمن، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ ہر کنکری مارتے وقت یہی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔
یہی اصل عمل ہے منی کا، اور رات گزارنا منی کے اندر یہ مسنون ہے۔ پھر اگلا دن بھی منی میں اسی طرح گزرے گا اور تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی، اور رات گزارنا منی کے اندر جس کو مبیت کہا جاتا ہے اسے مسنون قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح حج کا یہ عظیم الشان عمل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ اس کی مدد شامل حال رہے گی اور ہم انجام تک کامیابی کے ساتھ بعافیت پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جنت ملے گی ڈائریکٹ ان لوگوں کو جن کا حج مقبول ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے، یہ سب اللہ کے وفود ہوتے ہیں۔ اگر یہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور یہ اللہ سے مغفرت اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خوش نصیب بندوں کی فہرست میں شامل فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور حج کے اس عظیم الشان عمل کی انجام دہی کو باری تعالی ہماری زندگیوں میں دینی اور صالح انقلاب اور تبدیلی کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا اور دوران حج نہ کسی سے وہ بدتمیزی کرے گا، نہ کسی سے بدزبانی کرے گا، نہ کسی کو گالی دے گا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، تو وہ اپنے گھر ایسی پاکیزگی کے ساتھ واپس ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ ایسا عظیم الشان وعدہ اور خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے فرمائی ہے جو حج کو حج کی طرح ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ اس عبادت کی انجام دہی کے ذریعے ایسا بدلاؤ پیدا فرمائے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر یہ محسوس کر سکے کہ واقعتاً یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی چوکھٹ کا بوسہ دے کر اور وہاں حاضری دے کر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہمارے قصور و کوتاہی کو باری تعالی درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔